میری آپ سے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور پہ یہ جتنے بھی اشرف المخلوقات ہیں جن کو ہم انسان کہتے ہیں، اب وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہ جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اشرف بنایا تو ان کو ایک امانت سپرد کر دی، ایک امانت دے دی ان کو اپنی طرف سے کہ یہ سنبھال لو اور اس کا استعمال کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اور پھر قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا، اور امانت کون سی سپرد کی اللہ نے ہمیں؟ امانت کون سی سپرد کی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا۔ اللہ نے یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ رب کی امانت ہے، اس خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، اس نے اس میں روح ڈال کے ہمیں دیا ہے، اس کی امانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا رب کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی حفاظت، اپنے رب کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کی بے قدری کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں اس امانت کے ساتھ ہم؟ اور امانت اتنی قیمتی ہے، یہ امانت اتنی قیمتی ہے جس کو جسم کہتے ہیں انسان کا، اتنی قیمتی امانت ہے کہ اگر اس میں ایک رتی کی کمی آ جائے تو یہ جو باقی انسان ہے نا، جس بندے میں ایک رتی کی مرد عورت میں کمی آ جائے، مثال کے طور پہ اگر کسی کی ایک کان ایک آنکھ خراب ہو جائے تو محلے والے یار دوست کیا کہیں گے؟ وہ اس کو انسان نہیں کہتے، وہ کہتے وہ کانا آ رہا ہے۔ اس کے عیب کی وجہ سے اس کی صفات ختم، حالانکہ باقی سارا جسم ساتھ ہے، ایک آنکھ بھی چل رہی ہے، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پیر بھی چل رہے ہیں، دماغ بھی چل رہا ہے، لیکن امانت میں ایک چیز کم ہو گئی تو جی کانا ہے۔ اگر کان نہیں ہے بہرا ہے، زبان نہیں چلتی گونگا ہے، پیر نہیں ہے جی لنگڑا ہے، دماغ نہیں چلتا سدھرا ہے۔ اتنی قیمتی امانت کی اگر ایک چیز اس امانت میں کم ہو جائے تو دنیا والے اس کو مکمل انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس امانت کی حفاظت کے طریقے بتائے، اللہ نے قرآن میں اس کے طریقے بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے طریقے بتائے۔ یہ جو جسم امانت ہے اس کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ جو جسم امانت ہے اس کو بدگمانیوں سے بچانا ہے، یہ جو جسم امانت ہے اس کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ اور ہم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، اس امانت کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں؟ ہم نے کوئی اچھا سا موٹر سائیکل خرید لے، عام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، اگر کوئی رئیس آدمی 50 کروڑ کی کار بھی خرید لے، پیٹرول پمپ پہ لے جائے، اگر اس کار کو بنانے والے نے اس پر لکھ کے لگایا کہ اس میں پیٹرول پڑے گا تو کیا وہ ڈیزل ڈلوانے کے لیے تیار ہے اس گاڑی میں؟ کہ جی میری مرضی چلے گی؟ ڈلوا سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی اگر 50,000 کا اسکوٹر خرید لے اور کمپنی نے اس پہ لکھ دیا ہو کہ یہ پیٹرول کے ساتھ چلے گا تو کیا وہ اس میں پیٹرول پمپ پہ جا کے اپنی مرضی سے ڈیزل ڈلوا سکتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اس امانت کے ساتھ؟ ہمارا جو مینول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، ہمارا جو مینول محمد رسول اللہ نے بتایا، یا اور جتنے مذہب ہیں ان کے ماننے والوں کو جو ترکیب بتائی گئی کہ اس جسم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کیا ہم اس کے مطابق اس جسم کو چلا رہے ہیں؟ اگر انجن بنانے والے نے لکھ کے دے دیا کہ یہ انجن 18 گھنٹے لگاتار چلے گا، اگر زیادہ چلانا ہو تو پہلے بند کرو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس کے بعد پھر چلانا، انجن بنانے والی کمپنی کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور رب نے یہ جو جسم امانت دی اور بتا دیا کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ اور فجر کے بعد فجر کی نماز کے وقت اٹھنا، یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا یہ پتہ ہے کہ اگر کار پہلے دن سے فرسٹ ہینڈ چلے گی، اگر یہ بائک فرسٹ ہینڈ رہے گی، یہ مشین اگر ایک آدمی چلائے گا
تو ریسیل ویلیو بڑھ جائے گی، اس کی عمر بڑھ جائے گی، 20 سال بعد بھی ویسی جیسی پہلے دن خریدی۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظت کے ساتھ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ جو انسان جس کو اللہ نے جسم سے ایسی بہترین مشین عطا کی ہے جو آگے مشینیں بنا سکتی ہے، جس کو جسم جیسا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پرزہ عطا کر دیا جو کچھ بھی بنا سکتا ہے کائنات کے اندر، یہ اس جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے جی؟ یہ کیا ڈالتا ہے اس کے پمپ میں؟ یہ اس کا استعمال کس طرح کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، جا جا کے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا یہ نہیں بتایا کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 2-2 4-4 کلو بریانیاں کھاؤ تاکہ تمہیں سانس نہ آئے؟ کہاں لکھا ہے یہ بہترین اتنے ایک وقت میں 10-10 کھانے کھا کے اس جسم کی ریڑھ پیٹنے کے لیے؟ کس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا بتاؤ؟ کہاں لکھا کہ 5-5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنا میدا بھی پھونکو، وہ کولڈ ڈرنک جو بیت الخلا میں اگر ڈال دی جائے تو 10 سال پرانے داغ دھل جائیں؟ یہ کہاں لکھا کہ اس گاڑی میں وہ تیل ڈالو جو اس کو منظور نہیں ہے، جو اس کے پرزوں کو منظور نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ یہ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سرعام بدماشی ہے خدا کی امانت کے ساتھ۔ اور پھر خدا کا کیا گیا؟ اللہ نے امانت بھیجی، راستے دیے 2، روزانہ جب ہم نکلتے ہیں موت اور زندگی ساتھ چلتی ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا، زندگی کا راستہ اختیار کرو، ہم موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے تھا کہ صحت سے جئیں گے تو 100 سال جئیں گے، صحت سے جئیں گے تو 80 سال جئیں گے، ہم نے کہا نہیں، ہم نے صحت کے ساتھ نہیں جینا، ہم نے بربادی کے ساتھ جینا ہے، ہم نے بد پرہیزی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کوئی 45 میں جا رہا ہے، کوئی 46 میں جا رہا ہے، کوئی 50 میں جا رہا ہے، 60 تک تو پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ان میں سے۔ مسئلے کروا لو، فتوے لے لو ان سے۔ کیا یہ کبھی نہیں پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اناج کھاتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مشروب پیتے تھے؟ رسول اللہ کے کھانے کا وقت کیا تھا؟ رسول اللہ کس وقت پھل کھاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں جاندار چیزوں میں پسند تھی؟ کون سی ایسی حلال چیزیں جن کا گوشت نبی علیہ السلام نے پسند کیا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، بس ہمیں تو ایک وقت میں ایک شادی میں اگر 50 کھانے لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب 50 کے 50 ہی اس مشین میں اترنے چاہیے۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر سلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سانو پنجابی کہندے ہوندے سی جداں روٹی روٹی کھان کی تے دعوت آج کل چل رہے بیاہ دب کے کہ جے بوری دا منہ کھلا ہوئے نا تے کھان والے نوں تے شرم چاہیے نا تھوڑی بہت۔ اگر بوری دا منہ کھلا ہے کھانا والے نوں تے شرم چاہیے، جانا تا تیرے اندر ہی ہے۔ ایک بیاہ چ اگر 50 آئٹم ہے دب کے بمار کہنے ہونا ہے؟ بمار بیاہ کران والے نے نہیں ہونا، بمار تسی ہونا ہے۔